کہ انسان نہ تو مکمل مختار ہے اور نہ ہی مکمل مجبور ہے. کیا مطلب؟ یعنی نہ تو یہ کہ مجھے ایبسولوٹ فریڈم ہے اور نہ ہی یہ کہ میں ہر حال میں مجبور ہوں کہ جو میں کچھ کر ہی نہیں سکتا اپنی مرضی سے. ایسا نہیں. دونوں چیزیں ہیں. مجھے اختیار بھی ہے اور کہیں کہیں میں مجبور بھی ہوں. وہ جگہیں کیا ہے جہاں میں مجبور ہوں؟ مثلا انسان کا رنگ، اس کی نسل، اس کا خاندان، اس کی پیدائش کا وقت، اس کا رزق، اس کی موت کا وقت، اس کی موت کا سبب، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جہاں انسان مجبور ہے. آپ نے اپنا خاندان خود نہیں چنا تھا، ورنہ تو ہر ایک آدمی سید پیدا ہوتا. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنا نسب چینج کر کے سید بن جاتے ہیں، تو پہلے ہی سے کچھ کام کر لیتے کہ اس طرح کے سیدوں میں ہی پیدا ہوں، کچھ اس طرح کی کچھ تگڑم لڑاتے سب لوگ. حالانکہ ایسا نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہی یہ طے کرتا ہے کہ کس کو کس خاندان میں پیدا ہونا ہے. ٹھیک ہے. ایک آدمی خوبصورت ہو یا بدصورت ہو، یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بناتا ہے. کوئی اپنے اختیار سے خوبصورت اور بدصورت ہو کے دکھائے پیدائش سے. میک اپ کر کے خوبصورت ہونا خوبصورتی نہیں ہے. پینٹ کر کے اپنے چہرے کے اوپر خوبصورت ہونا خوبصورتی نہیں ہے. تو یہ چیز ایسی ہے کہ انسان مجبور ہے. کوئی آدمی ذرا اپنے پیدائش کا وقت سیٹ کر کے بتائے کہ میں فلاں تاریخ میں پیدا ہوں گا، چاہے کتنا ہی بڑا ملحد ہو، اس بات کو ثابت کر کے دکھا دے. اسی طریقے سے کوئی آدمی اپنی موت کا وقت طے کر کے بتا دے. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جہاں انسان مجبور ہے. اچھا، کچھ چیزوں میں انسان کو اختیار بھی ہے. مثال کے طور پر میں اس وقت بول رہا ہوں تو میں اپنے ارادے سے بول رہا ہوں. تو یہ جو میں نے بولا یہ اپنے ارادے سے بولا. اگر میں خاموش رہوں گا تو اپنے ارادے سے خاموش رہوں گا. یا اسی طریقے سے آپ سن رہے ہیں تو اپنے ارادے سے سن رہے ہیں. آپ کمپیوٹر یا اپنا فون بند کر دیں گے تو اپنے ارادے سے بند کریں گے. یہ سب چیزیں انسان کے کنٹرول میں ہیں اور اس کے ارادے میں ہیں. اس سے یہ پتا چلا کہ انسان کہیں کہیں مجبور ہے اور کہیں کہیں اس کو اختیار ہے. ٹھیک ہے. اب ایک لفظ اور سنیے آپ. یہ ایک ٹرم ہے. اس ٹرم کو تھوڑا سمجھنا ہوگا مثالوں سے، اور جب یہ آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گے تو مسئلہ اور کرسٹل کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. ایک ٹرم ہے جس کو عربی میں اور اردو میں ہم کہتے ہیں کسب، اور انگریزی میں اس کو کہتے ہیں پرفارمنس. کسی چیز کو پرفارم کرنا. پرفارمنس کا مطلب کسی چیز کو پرفارم کرنا، کسی چیز کو کرنا. اسی کو ہم عربی میں جو ایک یعنی ایک ٹرم ہے عقیدے کی، وہ ہے کسب. کسب کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں تب آپ کے سمجھ میں آئے گا. ایک مثلا آپ دیکھیے دن میں سورج نکلتا ہے. یہ جو سورج ہے یہ ہمارے اس زمین کے اوپر بلا واسطہ بغیر کسی بیچ میں کوئی چیز حائل ہوئے ڈائریکٹ روشنی ڈالتا ہے. یہی وجہ ہے کہ گرمیوں کے اندر اس کی جو اس نے روشنی ڈالی ڈائریکٹ، اس کی وجہ سے گرمی بڑھ جاتی ہے. اور اس روشنی کو ہم جو دن میں پڑتی ہے اس کو دھوپ بولتے ہیں. اس کا نام بھی دوسرا ہی ہوتا ہے. اس کی تاثیر الگ ہوتی ہے، اس کی خصوصیات الگ ہوتی ہیں. وہ موسموں کی تبدیلی کے لیے ضروری ہوتا ہے، وہ کھیتی باڑی کے لیے ضروری ہوتا ہے. سورج اگر نہ نکلے کئی مہینے تو کھیتی کو نقصان ہو جائے. لیکن یہی سورج رات میں چاند کے واسطے سے دنیا کے اوپر روشنی ڈالتا ہے. تو روشنی تو وہی ہے. چاند میں خود تو روشنی نہیں ہے. چاند میں روشنی کہاں سے آئی؟ سورج سے آئی. اس کے واسطے سے اس دنیا میں آئی. لیکن جب رات میں چاند کی روشنی زمین پر پڑتی ہے تو آپ اس کو دھوپ نہیں کہتے ہیں، اب اس کو کہتے ہیں آپ چاندنی. اب اس کو آپ چاندنی کہتے ہیں. تو ایسے ہی اللہ تعالی ہمارے بارے میں اپنے ارادے کو بعض مرتبہ براہ راست استعمال کرتا ہے، اور بعض مرتبہ وہ ہمیں ارادہ دے دیتا ہے اور ہمیں قوت دے دیتا ہے اور ہم اس قوت کو استعمال کرتے ہیں. ہماری پیدائش کا وقت، ہمارے مرنے کا وقت. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہمارا رزق کتنا ہوگا کتنا نہیں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ براہ راست ہمارے اوپر ڈالا. جیسے سورج کی روشنی براہ راست اس دنیا کے اوپر پڑتی ہے. لیکن میں آپ سے اس وقت بات کر رہا ہوں اپنے ارادے سے، آپ سن رہے ہیں اپنے ارادے سے. میں بات نہیں کروں گا تو اپنے ارادے سے نہیں کروں گا، آپ نہیں سنیں گے تو اپنے ارادے سے نہیں سنیں گے.
یہ ارادہ کہاں سے آیا؟ یہ بھی تو اللہ ہی نے دیا نا، یہ ارادہ بھی اللہ ہی نے دیا، تو یہ اللہ کے دیے ہوئے ارادے کو ہم استعمال کر رہے ہیں، تو ارادہ آیا اللہ کی طرف سے۔ ایک جگہ اللہ نے اپنے ارادے کو براہ راست استعمال کیا، دوسری جگہ ہمیں دے دیا، ہم استعمال کر رہے ہیں، جیسے کہ سورج نے چاند کو روشنی پہنچائی اور چاند سے روشنی اس دنیا میں آئی اور اس کو ہم چاندنی کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہم اپنے ارادے کو، جو اللہ کا دیا ہوا ہے ارادہ، اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس ارادے کے نتیجے میں کوئی کام ہم کرتے ہیں، تو اس کو ہم کسب کہتے ہیں۔